تو تقریباً یہی منظرنامہ صحن کعبہ میں تھا. مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہے. کسی صحابی کی زبان پہ یہ آ بھی چکا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو مار کاٹ کا دن ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان پہ رحم کھانے کا دن ہے. میں تم سے آج وہی کہوں گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، سب آزاد ہو. آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. حضرت یوسف نے اپنی قمیص اتاری اور اپنے بھائیوں کو دی، یہ قمیص لے جاؤ. 40 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے. بوڑھے ابا یعقوب روتے روتے ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں. ایک قمیص کو دیکھ دیکھ کر روئے ہیں ابا یعقوب. جب ان کی آنکھیں پتھرا گئیں تو اب یہ قمیص لے جاؤ اور ابا یعقوب کے سر پہ ڈال دینا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا وہ پیرہن، یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر ان کے بھائی مصر سے چلے ہیں تو کنعان میں بیٹھے ہوئے بوڑھے یعقوب کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کتنے عرصے کے بعد؟ 40 سال کے بعد تقریباً. سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس وقت کیوں نہ آ گئی جب آپ کنعان سے محض 2 میل کے فاصلے پر جنگل میں تھے؟ وہاں سے بھی تو قمیص چلی تھی. جب آپ کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی تھی، آج 40 سال کے بعد کہاں کنعان اور کہاں مصر؟ اس فقیر نے کنعان کا اور مصر کا اور کوہ طور کا اور وادی سینا کا 2 مرتبہ سفر کیا ہے، اور اپنے دونوں سفروں میں میں نے سورہ یوسف تفسیر کے ساتھ 2 مرتبہ پڑھی، کیونکہ سورہ یوسف کا تعلق اسی خطے سے تھا. میں کنعان بھی گیا، پھر وہ بحر احمر جو آگے چل کے 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے. دائیں طرف کا حصہ خلیج عقبہ جو اردو سے متعلق ہے، اور بائیں طرف کا حصہ اس کا نام ہے بحر قلزم، جس کو نہر سوئز بھی کہتے ہیں. اسی بحر قلزم کو پار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر وادی سینا میں آئے تھے. اگر آپ وہ جغرافیہ سمجھیں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے خشکی کے راستے سے کن صعوبتوں کو جھیل کر مصر پہنچے ہوں گے. کنعان سے چلے اردن ہوتے ہوئے خلیج عقبہ کا آخری کنارہ خشکی کو پار کر کے پھر وہ پہنچے وادی سینا میں. اس کے بعد پھر آگے چلے بحر قلزم کا آخری کنارہ جس کے آگے خشکی ہے، وہاں سے اپنے اونٹوں کو لے کر خشکی کے راستے سے پھر واپس آئے، پھر سامنے پہنچے ہیں مصر میں. اتنا دشوار ترین سفر 3 مرتبہ طے کیا ہے آپ کے بھائیوں نے. بہت دور ہے مصر کنعان سے. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی کہ لے جاؤ. یوسف کے وہی بھائی جو جنگل سے قمیص لے کر چلے تھے اور یعقوب کو کوئی خوشبو نہیں آئی تھی، آج 40 سال کے بعد وہی بھائی مصر کی سرزمین سے یوسف کا پیرہن لے کر چلے ہیں. جیسے ہی چلے ویسے کنعان میں بیٹھے ہوئے بوڑھے یعقوب کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی بہت پرانی بھول میں ہیں، کہاں رکھے یوسف؟ سوال یہ ہے کہ جنگل جو بہت قریب تھا وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئی؟ وہاں سے خوشبو اس وجہ سے نہیں آئی کہ اگر خوشبو آ جاتی تو منصوبہ فیل ہو جاتا. یعقوب بھاگے بھاگے جاتے اور اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر کو جنگل کے کنویں سے نکال کے کنعان میں لے آتے، اور یوسف اگر کنعان میں آ جاتے تو مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ اس لیے کنعان سے محض 2 میل کے فاصلے سے خوشبو نہیں آئی، مصر سے آ گئی. کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا. منصوبہ تو کبھی آپ مایوسی کا شکار تو نہیں ہوں گے. حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، وعد اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ
بھروسہ کرنا چاہیے ذات الہی کے سوا کون ہے جس پہ توکل کیا جا سکے، اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کے ہاں بڑے جید علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام، حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب، حضرت مولانا عبد القوی صاحب اور حضرت مولانا مفتی معراج الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، بڑے بڑے علماء آپ کے یہاں موجود ہیں۔ ان سے رابطہ کر کے کبھی آپ سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ میں سن لیجئے گا، حقائق دل پر منکشف ہو جائیں گے، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روشنی کی جستجو میں زندگی کر دی تمام، اور اجالا گھر کی الماری میں تھا رکھا ہوا۔ آپ کے تمام مسائل کا حل رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی سرزمین پر جن نامساعد حالات سے گزرے ہیں، ان میں سے ایک واقعے کا اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کا ہمیشہ منصوبہ یہ رہا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو کبھی کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکنے دیا، بادشاہوں کو نبی اور رسولوں کے سامنے جھکایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک الزام کے نتیجے میں جیل خانے میں ڈالا گیا۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ زلیخا جس پر الزام لگا دے گی اور اس کو اس کی پاداش میں جیل خانے میں ڈالا جائے گا، وہی مصر کا بادشاہ بنے گا، تو بڑے بڑے پارسا زلیخا کے پاس جاتے، یہ الزام مجھ پر لگا دے، اس سے بھی زیادہ لگا دے جو کچھ لگانا چاہتی ہے، اور الزام لگا کہ مجھے کسی طرح جیل خانے میں ڈلوا دے تاکہ میں مصر کا بادشاہ بن جاؤں۔ لیکن اللہ تو اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی دخل اندازی گوارا ہی نہیں کرتا۔ اگر یوسف پر الزام نہ لگتا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جاتے تو بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف کی عظمت کیسے اجاگر ہوتی۔ اس عنوان کو سامنے رکھ کر یہ اس واقعے کا اتنا حصہ اور سنیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا منصوبہ کہ یوسف کی عظمت، ان کی رفعت شان، ان کی اہمیت، ان کی بڑائی لوگوں کے قلوب میں اور بادشاہ کے قلب میں کیسے اتاری جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں ہیں، دو نوجوان ہیں جنہوں نے الگ الگ خواب دیکھا۔ ایک نوجوان کا خواب یہ تھا کہ سر پہ ٹوکری ہے اور روٹی، پرندے آ رہے ہیں روٹی چگ چگ کر لے جا رہے ہیں، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، شراب تیار کر رہا ہے۔ وہ دونوں لوگ اپنے اس خواب سے پریشان ہوئے۔ تعبیر کون دے سکتا ہے؟ جیل خانوں میں جیسے لوگ جاتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اکیلے یوسف تھے جو بے قصور، باعفت، باعصمت، پاک دامن، بلا وجہ ان کو ڈالا گیا تھا۔ جوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ، یہ نوجوان بڑا شریف اور بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، کوئی خاندانی انسان ہے، یہی ہمارے خوابوں کی تعبیر دے سکتا ہے۔ باقی سب یہاں جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں، بدماش لوگ یہاں موجود ہیں، وہ ہمیں کیا ہمارے خوابوں کی تعبیر دیں گے؟ یہ دونوں لوگ حضرت یوسف کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کو تمہارے خوابوں کی تعبیر ضرور دوں گا، جو تمہارا کھانا آتا ہے کھانا آ نہیں پائے گا، اس سے پہلے میں تم کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے میں تم کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ معبودان جن کی کثرت ہے، کوانٹیٹی میں بہت زیادہ ہیں، الگ الگ ہیں، ان میں کوئی خوبی نہیں، خوبی تو اس اکیلے اللہ میں جو ہے بڑا قہر والا ہے، قہار اکیلا، اس میں ساری خوبیاں ہیں، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ علماء کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے اس قصے کا یہ حصہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت ان کو بعد میں دی، پہلے اپنا تعارف کرایا۔ تعارف دین کی دعوت دینے سے پہلے آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت میں آپ کے لیے دین کی دعوت کس سے سنیں اور کس سے لیں، بہت بنیادی پوائنٹ موجود ہے اس حصے میں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اردن والوں نے کنویں سے نکالا تھا
یوسف صرف اتنا بتلا دیتے کہ میں یعقوب کا بیٹا ہوں، اسحاق کا پوتا ہوں اور ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، یقین جاننا وہ قافلے والے ان کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ شخصیات کوئی انجانی نہیں تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، اگر اس وقت وہ اپنا تعارف کرا دیتے کہ وہ یعقوب کے بیٹے، اسحاق کے پوتے اور ابراہیم کے پوتے ہیں، مجال ان کو بیچ دیا جاتا، مطلب واپس کر دیا جاتا، کیونکہ یہ نام ان کے لیے، سب کے لیے، جارڈن میں، مصر میں، کنعان میں، عرب میں، حجاز میں، جزیرۃ العرب میں یہ نام انجانے نہیں تھے۔ اور مصیبت کے وقت میں آدمی اپنا تعارف اپنے آباء و اجداد کے لحاظ سے کرا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی دخل اندازی کا وعدہ نہیں کرتا۔ یوسف کے منہ پر تالا ڈال دیا ہے، کبھی اپنا تعارف مت کرانا، مصیبتوں کو جھیلتے رہنا، پریشانیوں کو اٹھاتے رہنا۔ اور جب زلیخا نے الزام لگایا تب تو آپ کو بتا ہی دینا چاہیے تھا کہ میں اتنا برا کام کیسے کر سکتا ہوں، میں تو یعقوب کا بیٹا اور اسحاق کا پوتا اور ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، میں اتنا برا کام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن خاموش ہیں۔ جیل خانے میں جب دین کی دعوت دینے کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرا دیا، ابراہیم کا بھی تعارف کرایا، اپنے آباء و اجداد میں اسحاق اور اپنے باپ یعقوب کا بھی نام لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دین کی دعوت دینے سے پہلے اور دین کی دعوت سننے سے پہلے تعارف بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تعارف کے بغیر کسی کی دعوت سننے لگے جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا علمی نسب نامہ کیا ہے، اس کا علمی سلسلہ یہاں سے چل کر گنبد خضرا کے مکی تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں تو ہو سکتا ہے وہ دین کی دعوت کے نام پہ آپ کو اٹھا کر نہ جانے کس فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ عصر حاضر میں بے شمار فتنے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ باشعور سمجھدار لوگ ہیں۔ ہماری نئی نسل فتنوں کا شکار یوں ہی ہو رہی ہے کہ کوئی اچھا خاصا آدمی آیا، تعارف حاصل نہیں کیا اور اس سے دین کے نام پر باتیں سننی شروع کر دی، اس سے یہ تو پوچھا نہیں کہ تم نے کن استاذ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، تمہارے استاذ کے استاذ کا نام کیا ہے، ان کے استاذ کا نام کیا ہے، تمہارا سلسلے نسب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں، اور شاہ ولی اللہ کے حوالے سے تمہارا سلسلے نسب، علمی سلسلے نسب امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں، اور ان ائمہ حدیث کے حوالوں سے تمہارا علمی سلسلے نسب گنبد خضرا کے مکی تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو تمہاری بات سنیں گے، نہیں پہنچتا ہے تو تمہاری بات ہم ہرگز نہیں سنیں گے۔ ہمارے نوجوان دوست قرآن کے اس اسلوب کو اگر سمجھ لیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں پر قبولے ہیں یوسف کہ یہ ہیں میرے آباء و اجداد، اس سے پہلے بڑی مصیبتیں جھیلی، کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا، ان کے سامنے پہلے تعارف ہے بعد میں دعوت ہے۔ بنائیں گے ایسا مزاج تو پھر تو فتنہ شکیلیت کا اپنے آپ ختم ہو جائے گا، قادیانی فتنہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، آپ کبھی اس کے شکار نہیں ہو سکتے۔ شکار تو جبھی ہوتے ہیں تعارف نہیں، اس کا سلسلہ علمی معلوم نہیں کیا، استادوں کا کوئی سوال نہیں کیا، اس کے ظاہر سے متاثر ہو گئے، بات سننے لگے۔ وہ سننا بغیر تعارف کے بڑا خطرناک ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت اور صراحت کی ہے، اجنبیوں سے کبھی دین مت سیکھنا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ درمیان کا حصہ تھا قرآن کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر دے دی، تجھے صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، جس نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا دیکھا تھا، پھانسی دی جائے گی تجھ کو، اور تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر دی تھی کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ اس سے جملہ کہا، بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کر دینا، شراب پلاؤ گے، بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں اسے ساقی، میرا بھی ذکر کر دینا، ایک اجنبی مسافر
جس کی داد رسی کرنے والا یہاں کوئی نہیں. یقین جاننا یوسف علیہ السلام کی جب کوئی پیروی کرنے والا نہیں، ان کے گھرانے کا کوئی آدمی نہیں، اور الزام لگا ہے شاہد، گھرانے سے بیوی نے الزام لگایا تو کون آئے گا حمایت کرنے کے لیے؟ کون کا کیس لڑے گا؟ بظاہر تو اسباب یہی تھے کہ زندگی کا آخری سانس جیل خانے کی سلاخوں کے اندر ہی نکلے گا یوسف کا. کوئی پرسان حال نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی ان کی پیروی کرنے والا نہیں، تو جیل سے کیسے باہر آتے؟ وہیں پڑے رہتے. لیکن اللہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی دخل اندازی کا بارہ نہیں کرتا. حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے، اور اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں یوسف صرف مصر کے بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی بنیں گے. اور اللہ اپنے رسولوں کو بادشاہوں کے سامنے جھکتا دیکھنا پسند نہیں کرتا. اگر وہ ساقی یوسف کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کر دیتا تو گویا یوسف ضرورت مند بن کر بادشاہ کے پاس گئے ہیں. اللہ نے حالات وہ بنائے کہ وہ ساقی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بادشاہ کے پاس بھول گیا، اس کو بالکل یاد ہی نہیں رہا. اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے. اب اللہ کا منصوبہ یہ کہ بادشاہ یوسف کے سامنے جھکے، تو اللہ نے بادشاہ کو بڑا الٹا ٹیڑھا خواب دکھایا. ایسا خواب دکھایا کہ بادشاہ اس کی تعبیر جاننے کے لیے نہایت بے قرار ہو گیا. آپ دیکھیں بڑا عجیب خواب. 7 دبلی پتلی گائیں. کتنی؟ 7. موٹی تازی نہیں، دبلی پتلی. اور 7 موٹی تازی. آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گایوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے بالکل الٹا ٹیڑھا خواب دکھایا کہ وہ دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئیں، ہضم کر گئیں. اب تو ضرورت پڑے گی کسی معبر کی. 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. اللہ نے بادشاہ کو یہ خواب دکھا کر اس کا منصوبہ بھی ہے کہ یہ بادشاہ در یوسف پر جھکے، یوسف کی خبر بادشاہ کے پاس پہنچے تو یوسف کا جھکنا لازم آئے گا. اللہ کو یہ گوارا نہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تعبیر دو. تو سب نے کہا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہیں آتی، ہم آپ کے اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے. بڑا الٹا ٹیڑھا خواب ہے آپ کا، ہمیں نہیں معلوم اس کی تعبیر کیا ہے. تو پھر ساقی کو یاد آیا کوئی جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہے، ہم نے اس سے خواب کی تعبیر معلوم کی تھی. اس کی بتائی ہوئی تعبیر سپید صبح کی طرح نمودار ہو کے سچی ثابت ہو گئی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ایک نوجوان پڑا ہے جس کا کوئی یار و مددگار نہیں، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس پر ایسا ایسا الزام ہے. اور ہم 2 لوگوں نے ایسا خواب دیکھا تھا، اس کی جو تعبیر اس نے دی تھی وہی تعبیر حقیقت بن کے سامنے آئی. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ میرا خواب اس کے سامنے لے کر جاؤ. اب بادشاہ جھک رہا ہے نا یوسف کے سامنے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی. توجہ دیجئے گا، تعبیر کے ساتھ میں تدبیر بھی بتائی. تعبیر کے ساتھ میں تدبیر بھی بتائی. وہ واپس آیا، بادشاہ سلامت کو ان کے خواب کی تعبیر اور یوسفی تدبیر بتائی. تو اس بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت گھر کر گئی. ورنہ تعبیر بتا دیتے کافی تھا. تعبیر کے ساتھ میں تدبیر بتائی کہ 7 سال تک آپ کو بڑی محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ کھیتی باڑی کرنی ہے، زراعت کا کام انجام دینا ہے. جتنی پیداوار ہو اس میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نکال کے کھانا، کیونکہ 7 سال آگے قحط سالی کے ہوں گے. یہ ذخیرہ وہاں کام آئے گا. بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ یوسف کو بلا کر کے لاؤ. قاصد پہنچا تو آپ فرماتے کہ میں اس وقت تک باہر نہیں جا سکتا جب تک میرے دامن پہ لگا ہوا دھبا صاف نہیں